تمہیں اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی کس نے بنایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، یہ میرا محبوب ہے کہ جس نے تمہیں اسلام کی لڑی میں پرو کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور تو اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ معجزہ کو سنتے ہیں اور یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی خاطر سورج کو الٹے پاؤں پلٹایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ وَاذْكُرُوا اذ كنتم اعداء، پھر اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم اپنی سیاہکاریوں کی بدولت، اپنی خطاؤں کی بدولت، تم اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کس نے گامزن کیا؟ یہ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انسانیت بکھری ہوئی تھی، بکھر چکی تھی، انتشار میں تھی، تمہیں آپس میں بھائی بھائی کس نے بنایا؟ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور ہاں تم پوچھتے ہو وہ زحمت ہوگا یا کیسا ہوگا، تو فرمایا کہ جتنے نبی آئے وہ اپنے اپنے دور میں نبی تھے، لیکن میرا محبوب ایسا ہے کہ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر تشریف لایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب تمام ادوار کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے نبی بن کر آیا تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ تمام کائنات والوں کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیکر بن کر تشریف لایا۔ آپ کی رحمت عام ہے، یقیناً یہاں پر کوئی کسی پر رحمت کا ظہور کرتا ہے، رحمت ظاہر کرتا ہے، اس پر کرتا ہے کہ جو اسے ماننے والا، جو اس کی بات مانتا ہو، اس کے آگے سر جھکاتا ہو۔ لائیے کوئی ایسا کہ جو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہو، غیروں کے لیے بھی رحمت، لا کر دکھائیں کوئی ایسا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنے ماننے والوں کے لیے بھی رحمت نہیں، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، اور جو آپ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت نہیں۔ دنیا میں اجتماعی عذاب ان پر نہیں آنے کا، جو پرانے ادوار میں قوموں پر اجتماعی عذاب آیا کرتا تھا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں 8ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تک ذکر ہے۔ ان تمام اقوام کو اللہ رب العالمین نے ملیا میٹ فرمایا، لیکن آج نہ ماننے والے بھی ہیں تو وہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ شجر و حجر جن میں ہمیں باقاعدہ کوئی جان نظر نہیں آتی، میرے آقا علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیا آپ نہیں جانتے کسی جانور کو آقا علیہ السلام کے دور میں تکلیف ہوتی تو وہ انصاری کا اونٹ آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں کچھ کہہ گیا؟ جب آقا علیہ السلام نے اس کی بات کو سنی، اس کی بات کو سنا تو فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھلاتا پلاتا کم ہے، تم اس کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرو۔ پھر ہرنی کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ کتنے واقعات ہیں، اور پھر ان میں تو جان ہے، ان میں روح ہے۔ آقا علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت ہے جن میں روح نظر نہیں آتی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایسی آواز آئی جسے کوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے، جب اونٹنی روتی ہے ہمیں وہ آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن
دو جہاں کے کائنات کے سردار، دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب کی بولیاں سمجھنے والے آقا علیہ السلام، آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس تن حنانہ جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اسے دلاسا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب ہمارے محبوب علیہ السلام نے اسے دلاسا دیا تو پھر رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہو گئی تشریف لائے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ بس میں یہاں پر وقت کی کمی ہے، اذان بھی ہونی ہے، پھر جماعت بھی ہونی ہے، نماز پہلے ہے، تو میں نے یہی عرض کیا کہ میں انشاءاللہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں آج بس یہ پیغام دوں گا آپ کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے اور بڑی رسپانسبلٹی سے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہے، اگر ہم سارے کام چھوڑ دیں اور سجدہ شکر ادا کریں اور سجدے میں پڑے رہے پوری زندگی سارے کام چھوڑ کر، اور اس بات پر شکر ادا کرتے رہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، تو نے ایسی رحمتوں کا پیکر نبی ہمیں عطا فرمایا، لاؤ کوئی ایسا جو اپنے نافرمانوں کو گلے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیکوکار نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، سارے انبیاء روز قیامت فرمائیں گے کہ آج جاؤ، آج ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام راستہ بتائیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہے جو آج سب کچھ کر سکتا ہے، جاؤ اس کی بارگاہ میں۔ سارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ امت کے نیکوکار اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت ہی امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ اللہ روز قیامت کا نقشہ کھینچے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کسی کا ہوش نہیں کرے گا۔ آج والدین کتنی محبت کرتے ہیں، بچہ نظروں سے غائب ہو جائے تو انہیں چین نہیں آتا، لیکن روز قیامت پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ہر کوئی رشتہ اپنے قریبی رشتے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام اسلام فرماتے ہیں میرے امام کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کیسی کہ رافع نافع دافع شافع، رافع کہتے ہیں مرتبوں کو بڑھانے والا، دافع کہتے ہیں مصیبتوں کو دور کرنے والا، نافع کہتے ہیں نفع پہنچانے والا، شافع کہتے ہیں شفاعت فرمانے والا۔ اللہ اکبر۔ رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے ہیں، ان کی رحمت کا ہے صدقہ، جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کائنات میں مخلوقوں میں سے جتنی مخلوقات بستی ہیں، مخلوق میں اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی ہماری مصطفیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سہکاروں سے فرمائی ہے۔ تو اس محبت کا جواب آج یہ ہے کہ ہم زبانی دعووں میں اپنا وقت برباد کریں، زبانی دعوے کرتے رہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا پیارا دعویٰ ہے، لیکن آج ہم سے محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ مانگ رہی ہے، عشق مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ جو ہم سے آج جانیں نہیں مانگی جا رہی، ہم سے آج خون نہیں مانگا جا رہا، ہم سے آج اتباع مصطفیٰ کا تقاضا کیا جا رہا۔ جو چیز ہم سے مانگی جا رہی ہم دینے کو تیار نہیں، جو کوئی نہیں مانگ رہا
تو زبانی دعووں کے ذریعے ہم وہ دینے کو تیار ہیں. تو یاد رکھنا کہ اس محبت کا، اس عشق کا یہ جواب نہیں ہے جو ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہم سے فرمائی ہے. اس محبت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے، ہمیں اپنے اندر عشق مصطفیٰ کی زیادتی سے دینا ہے. اور محبت اور عشق مصطفیٰ یہ فقط زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا نام ہے. ہمارے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کا ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے یار یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو میں بات حقیقت کی کر رہا ہوں، اور حقیقت سے آنکھیں چرا نہیں سکتے. مجھے بتائیں جتنے لوگ، جتنے عشاقان مصطفیٰ یہاں پر جمع ہیں، کیا اتنے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں یہاں پر آتے ہیں؟ تو وقت نماز میں یہاں پر آتے ہیں، خود ساختہ درد نہیں ہوتے، خود ساختہ کام نہیں نکل آتے. نبی علیہ السلام تو فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں یا راحت پہنچا رہے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کی تکمیل، محبت مصطفیٰ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مکمل اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو. زیادہ وقت نہیں، میں گہرائی میں نہیں جا رہا، لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ نہیں کہ جس کے ہاتھ اور اعضاء سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے اعضاء سے، جس کے ہاتھ پاؤں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک عورت جو گناہگار تھی لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل فرما دیا تھا. اور ایک عورت بڑی نیکوکار تھی، بلی پر ظلم کرتی تھی، اس وجہ سے وہ جہنم کی وادیوں میں پہنچ گئی. لہٰذا کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے. عاشق مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تو یہ عہد کر لیں کہ آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ میں اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی میلاد کا مہینہ ہے کہ یا الہ العالمین، آج اس محفل میلاد کا صدقہ، تیرے محبوب علیہ السلام کے اس میلاد والے مہینے کا صدقہ، آج سے پہلے جو فرائض واجبات چھوٹے مولا آئندہ نہیں چھوٹیں گے. یا الہ العالمین، ہم قضا بھی کریں گے اور آئندہ انشاءاللہ جو زندگی گزرے گی مولا ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر گزرے. عہد کرے تو مزہ آ جائے. لہذا نماز کی پابندی کیجیے، فرائض واجبات کی پابندی کیجیے. ہونا یہ چاہیے، یہ نہیں کہ نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کا ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر بھی جھوم جاتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اور میں اخیر میں چونکہ اس مسجد کی، جامع مسجد الرحمن کی یہ تعمیر جاری ہے، اور میں جب افتتاح میں یہاں پر آیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ یہ مسجد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. وہ چاہے کن فرما دے کہ بن جا تو بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، میری توحید کا اقرار کرنے والا جب میرے گھر کی بات آ جائے تو کس طرح آگے بڑھتا ہے اور اپنی خدمات پیش کرتا ہے. اسی لیے تو نہیں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو آباد وہ نہیں کرتے کہ جو مومن نہ ہو، جن کا ایمان نہ ہو. ارے آباد مسجد میں، آباد بیت اللہ میں وہی حصہ لیتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں.
یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے زمین میں گھر بنایا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی گھر پیسے لے کر بنائے لیکن ہمارے مزاج کے مطابق بنا دے تو ہم خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں. زندگی بھر اس کے احسان کے بوجھ تلے ہوتے ہیں کہ یار اس نے میرا گھر بہت اچھا بنایا، لیکن اللہ رب العالمین اس سے ماورا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، جب اس کے بندے آگے بڑھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے کی کوشش کریں گے تو رب تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں فرما سکتے. اس لیے فرمایا کہ جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا، گھر تو بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، تو صحابہ کرام نے آسانی کے لیے پوچھ لیا کہ ہم تک بات پہنچ جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے پر جنت ملے گی. تو چھوٹے سے پرندے کا نام لیا اور فرمایا کہ اس پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی میں نے کسی امتی نے اللہ تعالیٰ کے گھر بنانے میں حصہ لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمایا. بڑا سستا سودا ہے چھوٹے سے عمل. اب دیکھیں نا کہ جنت میں گھر کس کا ہوگا کہ جنت جس کی ہوگی. جس کا جنت میں داخلہ ہوگا تو اسی کا گھر ہوگا نا اندر. اسی لیے جنت میں داخلہ بھی ہوگا، جنت میں گھر بھی اللہ رب العالمین بنا کر دے گا. اور محفل میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد کا مہینہ ہے. آپ نظر و نیاز بھی کرتے ہوں گے، بہت کچھ کرتے ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار نظر و نیاز میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیسہ دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنا پیسہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نظر ہے. جہاں اس کے گھر بنانے کی ضرورت ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مسجد قبا بناتے ہوئے خود تشریف فرما ہے، اینٹیں اٹھا رہے ہیں. مسجد نبی بناتے ہوئے خود تشریف فرما ہے. ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان اینٹوں پر جو گرد و غبار ہے آقا علیہ السلام کے جسم منور کو وہ چھو رہی ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا. تو میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ مسجد نہیں بنتی، جب تک یہ مرکز نہیں بنتا، تو آپ سب یہ عہد کر لیں کہ نظر و نیاز تو ہوتی ہے نا، وہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن جب بھی میلاد کا مہینہ ہے، آگے 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو اپنی نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیش فرمائیں. جتنی رقم کی نظر و نیاز کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایک روپے کا اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور روز قیامت بھی عطا فرمائے گا. وہ دنیا میں کسی پر احسان کرے تو وہ باقی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کریں گے وہ باقی رکھے گا. وہ 10 گنا بڑھا کر، بلکہ حدیث پاک میں ہے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ ایک دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھے گا. تمہارا اخلاص ہوا تو اللہ رب العالمین ایک کے بدلے میں تمہیں 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے. تو اس مسجد کی تعمیر میں جوش و خروش سے حصہ لیں گے انشاءاللہ. یعنی یہاں کی کمیٹی والے نا ہاتھ اٹھے نہیں، سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، تو صرف ہاتھ نہ اٹھے بلکہ علم و عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعمیر جوش و خروش سے کرنی ہے اور سب کو اس میں انشاءاللہ شامل ہونا ہے. بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہم یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوگا انشاءاللہ. میں اخیر میں علامہ مفتی محمد حامد علی ناصر صاحب، علامہ محمد آصف اویسی صاحب، علامہ محمد عبدالغفور رضوی صاحب، مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر محترم قاضی محمد نیاز صاحب، نائب صدر محترم چودھری انیس صاحب، اور اس کے علاوہ مجھے نام اتنے یاد نہیں ہے، ہمارے رانا صاحب ہمارے پاس آتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مرتضیٰ صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے متحمل مزاج ہیں. اس کے علاوہ آپ کا نام کیا ہے؟ ساجد مرزا صاحب. جتنے بھی، میرے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے،
میں نام اس لیے لے رہا ہوں حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نام کی ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون یہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی کون نہیں کر رہا، کون دعوے کر رہا ہے اور پیچھے سے کچھ اور کام کر رہا ہے، اور کون دعوے نہیں کر رہا لیکن چپ چاپ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب علامہ سید اشرف حسین صاحب عطا اللہ عمرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور جس طرح انتظامیہ اور یہ مل کر اس مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ تمام اہل محلہ مل کر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد فرمائے، اور اسی طرح محبتوں کے ساتھ ان سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سابق کراچی کے نائب ناظم اعلیٰ اور سابق ایڈوائزر ٹو سی ایم سندھ ہمارے انتہائی محترم مقام جناب محمد طارق حسن صاحب بھی یہاں موجود ہیں، دیگر زعماء بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سر محفل اتنا کرم میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سد بازار ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد